شیر افضل مرابط صاحب. یہ تارڑ صاحب آپ اس پہ تقریر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک منٹ پھر آپ کو آخر میں دے دیتے ہیں نا، تو وائنڈ اپ آپ کر لیجیے گا. بہت شکریہ جناب اسپیکر. فلسطین کے ایشو پہ میں 2 منٹ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ممبران اسمبلی سے کہ جب سے یہ اس ہاؤس کی کارروائی 8 فروری کے الیکشن کے بعد شروع ہوئی ہے، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے 2-3 وزراء ہیں جس میں یہ عطا تارڑ صاحب ہیں، منسٹر لا، اور خواجہ آصف صاحب، یہ ایوان میں آ جاتے ہیں. باقی وزراء صاحبان یا تو ہم پہچانتے نہیں ہیں، نئے عہدے ملے ہیں، لیکن اس ایوان میں کارروائی جو ہیں وہ انتہائی غیر سنجیدگی کا شکار ہے. جو پریویلیجز کمیٹی ہیں اس کا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا ہے. آج بھی اگر نشاندہی تو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کورم خیر سے پورا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان میں سنجیدگی کب آئے گی؟ اب فلسطین کا ایشو ہے، فلسطین کی ایشو پہ مولانا صاحب بھی نہیں ہے، یہاں جتنی پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی نہیں ہے، ہمارے بیرسٹر گور صاحب بھی نہیں ہیں، اور نون کے بھی جو پارلیمانی لیڈر ہیں نہیں ہیں. بہرحال افسوس کا مقام ہے. فلسطین کے حوالے سے اتنی لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا جو دیگر محترم مقررین نے بات کی. اتنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ان ریئلسٹک رہی ہے، ریٹوریکل رہی ہے، لفاظی پر مبنی رہی ہے، اور غزہ میں فلسطینیوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. فلسطین کی ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے مجھ سے رجوع کیا کہ جو فلسطینی پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد، پیریفری میں اور پنڈی میں آباد ہے، ان کی ری ایبیلیٹیشن کے لیے ایک NGO جو فلسطینی NGO ہیں وہ یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہیں، اور جس کے لیے پاکستان کے کسی بینک میں جو ہے اکاؤنٹ ان کے لیے کھولنا ہے. MCB، میزان بینک، ABL اور عسکری بینک، ان چاروں کے پاس گئے، کاغذات جمع کیے، اور اخیر میں ان بینکوں کا جواب یہ آیا کہ جی ہم کسی فلسطینی NGO کو پاکستان میں بینک کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اب یہاں ہم قرارداد تو پاس کر لیں گے، لکھ لیں گے کہ جی اس ایوان نے جو ہے اس پہ انتہائی افسوس کا اظہار کیا. ہمیں یہ بھی ادراک ہے نا، وہاں لوگ راتوں کو بھی نہیں سوتے ہیں کیونکہ بموں کی گنگرج ہیں، اسپتال ملیہ میٹ ہیں، سکولز، کالجز، درسگاہیں، وہ وہاں پہ ملبے کا یہ منظر پیش کر رہے ہیں. بحیثیت ایک ملک کے ہم کشمیر کو بھی بھولتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی لفظی خدمت ہوگی. قرارداد آ گئی اور قرارداد میں ہم نے کنڈیم کیا. کیا عملی طور پر اگر ہم فلسطینیوں کے لیے ایک اکاؤنٹ تک نہیں کھول سکتے ہیں؟ ہم نے اقوام متحدہ میں ہمارے مندوب نے 2 دفعہ کشمیر پہ یہ غزہ پہ جب حملے شروع ہوئے ہیں تو 2 دفعہ بات کی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہنے والے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور جو میں نے 2 منٹ کا وعدہ کیا تھا بس آدھا منٹ رہ گیا ہے. اس ہمارے لیے ضروری ہے کہ کبھی ہم انفراسٹرکچر میں یا ری ایبیلیٹیشن میں جو ہے کوئی مدد فلسطینیوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں. پنجاب کی حکومت کا کوئی منسٹر ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 10 کروڑ روپے اس نے فلسطین کے فنڈ میں عطیہ دیا ہے. اس ایوان میں بھی بڑے ارب پتی اور کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کسی نے کاک بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی نے نہیں دیا، اور اگر دیا ہوتا تو علی اعلان کہہ چکا ہوتا. میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم اس جہان میں تو جانا ہے، جانے سے پہلے اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان حالات میں بھی اگر ہم اخلاص نہ کر سکے، آنے والا وقت جو ہے یہ تقاریروں کو یاد نہیں رکھے گا، ہمارے عملی اقدامات کو یاد رکھے گا. میں جناب کا بہت مشکور ہوں. شکریہ.